سنتے ہیں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا غور کرتے ہیں تو زبان چپ بھی ہو جاتی ہے. یہاں نکلے اسلامی بھائیوں میں کسی کے ساتھ بیٹھے اٹھے, کوئی ادھر گئے کوئی ادھر گئے, تھوڑے دنوں کے بعد ہی کیا چند گھنٹوں کے بعد ایسی غفلت آ جاتی ہے, عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. زے قسمت اللہ تعالیٰ عافیت ایسی عطا کرے کہ ہم ضرورت کے تحت ملیں لوگوں سے, ضرورت کے تحت باہر نکلیں, گھر کے ٹاٹ بن جائیں, اور ایسا گھر میں رہنا نصیب ہو کہ وہاں بھی نفس و شیطان کیا کھلونا نہ بنے. کہ تنہائی میں بھی نفس و شیطان پھر تکبر دلا دیتا ہے, غرور دلا دیتا ہے, بلکہ تنہائی میں اور گناہوں کے ذریعے بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال ہے, فضل کا سوال ہے کہ ہمیں خلوت اور جلوت ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے. اور غیبت کے لیے تو کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے, اور غیبت سے بچنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ بندہ تنہا رہے, اکیلے میں رہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور بھی غیبت سے بچنے کے نسخے موجود ہیں, لیکن چونکہ ابھی وقت غالباً بیان کو 1 گھنٹہ ہونے والا یا ہو چکا ہے شاید, تو کافی وقت ہو چکا ہے. ابھی ہے میرے پاس یہاں غیبت سے بچنے کا دوسرا بھی مضمون نسخہ. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ غیبت کی تباہ کاریاں یہ امیل سنت کا رسالہ ہے, اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں, ہمارے تربیت اجتماع والے بھی نوٹ کر لیں, محفوظ کر لیں اس کو, کہ غیبت کی تباہ کاری رسالہ یہ ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملے گا. مخطوط المدینہ ملک و بیرون ملک میں اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, وہاں سے حاصل کریں. ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اس کو حاصل کریں, اور نیت کر لیجئے کہ اب ہم غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. بس اب ایسا ہے کہ نیت غیبت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے, نہیں چھوڑیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اور اس کو ہمارے اندر سے نکال باہر کریں گے. غیبت کا کام کیا ہمارے اندر ہے. ایک جگہ پڑھا تھا, مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے, جگہ پڑھا تھا اتنا یاد ہے, اور یہ بات ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی عقل مندی کے باب میں, کہ آپ بہت زیادہ عقل مند تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فقیہ اعظم ہے, امام اعظم ہے, عقل بھی آپ کی زبردست تھی, ذہانت آپ کی زبردست تھی. اس باب میں جگہ پڑھا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ایسے عقل مند تھے, انہوں نے کوئی ایسی عادت رکھی نہ تھی اپنے پاس جو نیکی کو برباد کر دے. کتنی پیاری بات ہے. آپ کی عقل مندی کے باب میں لکھا ہے, آپ کی عقل کے تقاضے میں لکھا ہے کہ آپ کی عقل مندی ایسی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی عادت اختیاری نہیں کی تھی, رکھی نہیں تھی جس سے نیکی برباد ہو جائے. یہ غیبت یہ چگلیاں تو نیکیاں کھا جاتی ہیں نا, بلکہ آپ نے ابتدان روایت جو میں نے بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا غیبت و چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے. اور پھر غیبت کے مختلف انداز بھی میں نے یہاں بیان کیے. غیبت سے بچنے کا ایک اہم اس کی حفاظت کا نسخہ بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے, کم و بیش 70 برس آپ نے عمر مبارک پائی, کم و بیش 70 برس آپ کی عمر مبارک رہی. اور مورخین لکھتے ہیں, تاریخ لکھنے والے آپ کی سیرت لکھنے لکھتے ہیں کہ 70 برس آپ نے عمر مبارک پائی, کبھی بھی آپ نے غیبت نہیں کی. کیونکہ یہاں ان اسلامی بھائیوں کے لیے ایک وسوسے کا یہ علاج ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے تو غیبت سے کیسے بچیں. ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی نے امیل سنت سے سوال کیا کہ اتنا غیبت کے بارے میں آپ نے لکھا کہ یہ بولو گے تو غیبت ہو جائے گی, تو یہ سنو گے تو غیبت ہو جائے گی, یہ غیبت. اگرچہ غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں کہ کہاں کس کی غیبت کر سکتے ہیں, اس کی جائز صورتیں بھی اس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. البتہ امیر سنت سے جب یہ پوچھا گیا کہ غیبت کے بارے میں کہ یہ کیسے بچا جائے گا, تو آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. ہر ذمہ دار ہر اسلامی بھائی لکھ لے, اس کو محفوظ کر لے اگر لکھ نہیں سکتے تو. کہ آپ نے فرمایا اس اسلامی بھائی کو کہ بیٹا, ہمارے بزرگوں نے جو نیکی کا کام کیا ہے نا وہ گناہ سے بچ کر کیا ہے. اتنی سی بات کی کہ اللہ کے نیک, آج تک نیکی کی دعوت عام ہو ہی رہی ہے, اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے,
اور اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اور قبول کرنے والا دین اسلام ہے. بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور کیا مرد کیا عورتیں جو غیر مسلم ہیں بہت ہی زیادہ تیزی سے اس وقت اسلام قبول کرنے کے واقعات ہمیں مل رہے ہیں. الحمدللہ تھوڑی دیر پہلے ہی میسج آیا ہے کہ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ عرب شریف کے اندر خفجی میں ایک کافر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آج یہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ. اور تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے فیضان مدینہ میں تھے. امید ہے کہ اس وقت وہ آپ کا بیان بھی سن رہے ہوں. ان کا نیا نام احمد اتاری رکھا گیا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک میسج آیا ہے کہ عرب شریف کے شہر خفجی کے اندر ہمارے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے ذریعے ایک کافر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے. فیضان مدینہ میں وہ آئے اور انفرادی کوشش کے ذریعے الحمدللہ وہ مسلمان نہیں تھے، انفرادی کوشش ہوئی اور اب دعوت اسلامی کے اس مبلغ کی انفرادی کوشش سے وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی بھائی یہ ذہن ہم سب بنائیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اس کا فضل ہو. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا، اللہ ہمیں غیبت سے بچا. کہ نیکی تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اللہ کی توفیق ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے کرم سے ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے، ورنہ آدمی نیکی نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، ہمارے امام اعظم کے صدقے میں ہمیں غیبت سے بچا کر رکھے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ مطلب کہ روحانیت کو کھا جاتا ہے، بے قرار بے چین کر دیتا ہے، اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ یہ تباہی پھیلاتا ہے. یہ زبردست اس کے شر ہیں. پھر معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، غیبت کی وجہ سے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. تو کسی کی غیبت ہم کو کرنی نہیں چاہیے. ایک بڑا وہ آپ کو مطلب اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کو جا کر کہا کہ سنا ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں. کسی بزرگ کو جا کر کہا کہ سنا آپ میری غیبت کرتا. آپ نے فرمایا تیرا ایسا مقام کہاں ہے کہ میں تجھے اپنی نیکیاں ایصال کرتا، تجھے اپنی نیکیاں دیتا رہو. تیرا ایسا مقام، کیونکہ غیبت جو کرے گا تو جس کی غیبت کی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں وہ اپنی نیکیاں منتقل کرواتا ہے. تو اپنے کو کیا ضرورت ہے کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دینے کی، کہ اس کو ہماری نیکیاں چلی جائیں گی. اور ویسے ہی ہمارے پلے ہے کیا، حالت کتنی بری ہے ہماری. عبادتوں کی جو ہماری کیفیت ہے سب سمجھتے ہیں. جو کرتے ہیں اگر عبادت تو اس میں ذوق نہیں، شوق نہیں، اور وہ لذت نہیں ہے. بہت جو کیفیت ہے سب جانتے ہیں. اب اس میں یہ غیبت اور یہ چگلی اور اس طرح کی مطلب کہ الزام تراشیاں اور بہتان تہمتیں یہ سب آپس میں بیٹھنے سے جو ہوتا ہے، تو ہر اسلامی بھائی اور مدنی تمام ناظرین پر نیت کر لیں کہ نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. نہ غیبت کروں نہ غیبت سنوں. اور بس ایسا ماحول ہو جائے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو اس کو مدنی انداز میں اس کو موڑ دیا. انشاءاللہ آپ غیبت اس کے اسباب بیان سنیں گے تو امید ہے کہ اس یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. آج کا بھی جیسا بیان ہے تو غیبت کے انداز اور اس سے بچنے کا نسخہ. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نشر کیا جائے تو پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے گا جس وقت یہ بیان نشر کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے. کہ جو نیک ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، بات تاثیر ہوتی ہے، اس کی لوگ بات سمجھتے ہیں، دل میں اترتی ہے اس کی بات. الحمدللہ اس کا ہر ایک اقرار کرتا ہے کہ عمل سے تاثیر آتی ہے. تو عمل کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، نیکیاں کرنی لازمی ہیں. دعوت اسلامی کے یہ ماحول سے وابستہ رہیے. آپ اجتماع میں آتے رہیے، اجتماع میں لاتے رہیے. انشاءاللہ اجتماع میں آئیں گے، اجتماع میں لائیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے، قافلوں میں سفر کروائیں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کروائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ آہستہ 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 نہ صرف غیبت دیگر گناہوں سے بھی بچے گا اور ایک معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا. دعوت اسلامی یہ مدنی معاشرہ بنانا چاہتی ہے. یعنی ہر طرف نمازیں ہوں، سنتوں
بھرا ماحول ہو، گناہوں سے ہم دور ہوں، ہمارے گھر میں بھی ہمارے ٹی وی کے ذریعے بھی گناہ نہ آئے، یہ نیت کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔